أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ و عظیم شانہ و تم برہانہ کا ہم اجتماعی طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس پر جو ہے جتنا بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی. یقیناً جب اللہ پاک کسی بھی مومن کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ترقی کرتا ہے. رب سے مانگا کرے، رب سے دعا کیا کرے، اور جب دعا قبول ہو جائے پھر سجدہ شکر ادا کرے. تو پوری امت مسلمہ خاص طور پر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ رب کائنات ہمیں اس عالمی وبا کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس سے نجات عطا فرما رہا ہے. اور دعا مزید کرتے رہیں کہ استغفار کرتے رہیں، آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ جاری رہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے. دوسرا ہمیں جو بہت بڑا خطرہ تھا وہ تھا کہ اس سال 2020 میں شاید حج منسوخ نہ ہو جائے، حج جو نہ ہو. لیکن اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کل بے شک 1000 بندہ صحیح اور باقی مقامی لوگ صحیح، لیکن پھر بھی رب کائنات کا شکر ہے کہ 2020 میں حج کا فریضہ ادا کر دیا گیا. اور وہاں پر جو دعا کی گئی ہے خصوصاً اسی کرونا وائرس کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. تو سامعین محترم، آج 9 ذو الحجہ ہے، پاکستان میں 9 ذو الحجہ ہے. سعودی عرب میں آج 10 ذو الحجہ ہے اور وہاں پر نماز عید ہو چکی ہے. اور اللہ رب العزت جل مجدہ ہمیں آج کے دن کی برکات سے مالا مال فرمائے. میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 ذو الحجہ کو یعنی آج 9 ذو الحجہ ہے تو یقیناً آج فجر کی نماز جو ہی ہوگی تو نماز کے فوراً بعد آپ نے تکبیریں کہی ہوگی. صاف بات ہے پہلا دن تھا تو یاد رکھیں، گھر اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھائیں. آج سے فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا آغاز ہو چکا. فجر کی نماز سے لے کر آج سے 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ ضرور بلند آواز سے پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں. اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق جو ہے
گلیوں میں بازاروں میں جہاں آپ جا رہے ہوں، اللہ رب العزت جل مجدہ کا ورد جو ہے وہ جاری رہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رب کا نام آتا تو خلیل جھوم جاتے ہیں۔ جن کے سینے میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہ آج بھی رب کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ اور امام دہلوی نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑا آپ کے پاس ریوڑ تھا جس میں اونٹ بھی تھے، گائیں تھیں اور اس میں بھیڑ تھیں، بکریاں تھیں۔ وہ تقریباً امام دہلوی فرماتے ہیں کہ کوئی 400 ریوڑ آپ کے پاس موجود تھا۔ اب رب کائنات کے پاس فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ مولا جنہیں آپ نے خلیل بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے، دوست بنایا ہے اور خلیل بنایا ہے، یہ دیکھیں کتنا دنیا دار ہے، 400 ریوڑ جانور اتنے موجود ہیں آپ کے پاس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتو جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ میں تو ہر مقام پر امتحان لے چکا، آزمائش کر چکا، میں نے جب بھی خلیل کا امتحان لیا ہے میرے خلیل نے 100/100 نمبر ہی لیے ہیں، ہر پیپر میں 100/100 نمبر لیے ہیں۔ جاؤ فرشتوں امتحان لے لو، خود اجازت ہے۔ اب فرشتے آئے، اب اللہ رب العزت جل مجدہ کے مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام بیت المعمور کے خطیب آ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ذکر خدا سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہو کر زمین پر جلوہ گر ہو گئے۔ ہمارے بعض علماء یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جی زمین پر گر گئے، میں نے محبت والا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے جلووں میں گم ہو کر زمین پر جلوہ گر ہو گئے۔ اور جب پھر اٹھے تو فرمایا اللہ کے بندے ذرا دوبارہ میرے رب کا نام لینا۔ انہوں نے محبت سے پھر ذکر کرنے کے لیے کہا تو آگے فرشتہ تھا، اس نے کہا انسانی روپ میں، انسانی شکل میں، کہا خلیل پہلے ذکر کیا تھا اپنی مرضی سے، اگر اب رب کا ذکر سننا ہے نا تو پھر مال دینا پڑے گا۔ کہا کیا لوگے؟ کہا یہ اتنا بڑا ریوڑ 400 ریوڑ موجود ہے آپ کا۔ فرمایا 200 ریوڑ مجھے دے دے، میں رب کا ذکر سنانا شروع کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 200 ریوڑ کا مالک تو ہے۔ رب کا ذکر سنا، اب انہوں نے پھر بڑا محبت کے ساتھ لحن میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب کا ذکر سنا۔ پھر خلیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے جلووں میں گم ہو کر زمین پر جلوہ گر ہو گئے اور رب کا ذکر سنتے رہے، جھومتے رہے۔ اور جب اٹھے تو کہا، فرمایا بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، ذرا پھر سنانا۔ آگے فرشتے نے عرض کی جو انسانی شکل میں آیا تھا، کہا ابراہیم ایسے نہیں سناؤں گا۔ فرمایا پہلے کچھ دو۔ کہا آدھا دے چکا، کیا چاہیے؟ کرا آدھا باقی بھی دے دیں۔ امام دہلوی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 200 ریوڑ پہلے دے چکا، 200 باقی بھی تیرا ہو گیا، 400 ریوڑ پورا مالک بنا دیا۔ کہا رب کا ذکر سنا، وہ سناتا رہا، ابراہیم علیہ السلام جھومتے رہے۔ بالآخر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں چپ ہو گیا ہے، پھر میرے رب کا نام محبت کے ساتھ لے۔ اس نے کہا خلیل اب تو تمہارے پاس رہا ہی کچھ نہیں ہے، 400 ریوڑوں کا مالک تھا، اتنے بڑے تیرے جانور تھے، سارے کے سارے مجھے دے چکا اور اب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، کچھ ہوگا تو میں ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے، 400 ریوڑ کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی ملازم کی نوکر کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا ایسا کر مجھے چرواہا رکھ لے، مجھے ملازم رکھ لے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے۔ فرمایا میں تیری بھیڑ بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے یار کا ذکر سناتا رہے، مجھے ذکر خدا سناتا رہے۔ اب جب یہ کہا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے
سینے سے لگا لیا، کہا اے ابراہیم میرے رب نے تجھے صحیح معنوں میں اپنا خلیل چن لیا ہے، تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی وہ ہے، یاد رکھ لیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کل ہم قربانی کریں گے، 10 ذو الحجہ ہے، تو پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ذکر خلیل جاری نہ ہو۔ اور رب کائنات نے جو فرمایا نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے محبوب کتاب میں قرآن میں چن چن کر اپنے دادا ابراہیم کا ذکر ان کو سنایا کہ بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ذکر صرف یہ زبان والا نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، زبان کا ذکر بھی ہوتا ہے، قولی ذکر ہوتا ہے، ایک فعلی ذکر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اور حاجی صاحبان آج بھی دیکھیں 10 ذو الحجہ ہے وہاں پر، کل حج ہو چکا، 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن تھا، آج وہاں پر رمی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو کنکریاں لے کر چھوٹے شیطان کو، درمیان والے کو، بڑے کو، یہ جو چنکریاں مارتے ہیں حاجی صاحبان جا کر، یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ بھئی آدم تا عیسیٰ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ تک، یاد رکھ لیں 1.25 لاکھ نبیوں میں سے یہ جو رمی کرتی امت مسلمہ، رمی کر دیے، پتھر مار دیے شیطانوں کو جا کر، یہ فقط سنت خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے آج بھی وہاں زندہ کر رہے ہیں۔ اس وقت پہ دیکھیے حاجی صاحبان شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں کوئی شیطان موجود ہے آج؟ نہیں، وہ علامتی طور پر تو وہ ہے کہ یہ چھوٹا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، نشان لگے ہوئے ہیں، پلر بنے ہوئے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں وہاں کوئی آج بظاہر جیسے انسانی شکل میں شیطان ابراہیم کے سامنے آیا تھا ویسے وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لیا نا اسماعیل کو، اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سے کہا، فرمایا ہاجرہ اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اچھا لباس پہناؤ خوبصورت، فرمایا میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب بچے کو آپ دیکھیے، میری بات سنیے، آپ بیوی سے کہیں میں بیٹے کو اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، دوست سے ملنے جا رہا ہوں، دوست کے بعد دعوت ہے، تو اب صاحب باتیں اچھا لباس پہنائیں گے، بچے کو تیار کرے گی ماں، فرمایا تیار کرو وہ دوست سے ملنے جانا ہے۔ اب تیار کیا، اور جب تیار کر کے چلے نا تو مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس یہ بزرگ شکل میں آیا، داڑھی والا شیطان بزرگ شکل میں آیا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کبھی شیخ کی صورت میں داڑھی کی شکل میں بھی شیطان آ سکتا ہے، شیطان داڑھی کی شکل میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، بزرگوں کا روپ دھار کر بھی آ سکتا ہے۔ اب بزرگ کی شکل میں آیا، کہا ہاجرہ پتہ ہے ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ کہا نانا یہ جو اکلوتا بیٹا ہے نا، رب العزت سے رو رو کر جو مانگا ہے نا خلیل اللہ علیہ السلام نے، اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ نے کہا تاریخ انسانی میں آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا نہیں کیا۔ فرمایا تاریخ انسانی میں آج تک کسی باپ نے چھری پکڑ کر اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے ذبح نہیں کیا۔ تو کہا تیرا خامد ہے اللہ کا نبی، اسے حکم ہوا ہے اللہ کا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے، مائی ہاجرہ نے کہا یہ ایک اسماعیل ہے، اگر رب سینکڑوں رب اسماعیل عطا فرمائے، میرا رب سونا مانگتا جائے، میں ایک آ کر کے عطا کرتی چلی جاؤں۔ میں ہوں تو ایسی ہوں۔ اب وہاں سے ناکام ہوا، حدیث میں آتا ہے پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، کہا اسماعیل پتہ ہے باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا دوست سے ملنے جا رہے ہیں، دعوت پر جا رہے ہیں۔ کہا تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا کبھی آج تک تاریخ انسانی میں کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ اور مجھے تو رب سے
رو رو کر ابراہیم نے مانگا ہے. پچھلی سال میں رب نے بیٹا عطا فرمایا, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے جا کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ اب شیطان نے بزرگ شکل میں آیا, کہا تیرا باپ ہے اللہ کا نبی, اسے حکم ہوا ہے اللہ کا. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو معلوم ہوتا تو شیطان ہے. اور پھر بس نہیں کی اس نے, مردود نے پھر آخری بار کیا ابراہیم علیہ السلام پر. کہا ابراہیم خواب آتے ہی رہتے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, رب سے رو رو کر لیا ہے, اور خواب آتے رہتے ہیں, خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ہی بیٹا ہے جو رب سے مانگا ہے پچھلی عمر میں, تمہارا سہارا ہے بڑھاپے کا. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا, مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا. یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, بعض لوگ خواب کو تہمات میں سے لے کر جاتے ہیں. خواب تہمات نہیں ہوتے ہیں. یہ جملہ ہمارے عقیدے کا سن لیں, نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. نبی کا خواب رب کی طرف سے وہی ہوتا ہے, اور رب کائنات جل مجدہ نے قرآن مجید میں اس کو قیامت تک کے لیے چمکا دیا اور چمکا رہے گا. قرآن کے اندر سورۃ الصافات آیت نمبر 23واں پارہ ہے. رب کائنات نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم. اور فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, میرے ہاتھ میں چھری ہے, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ خواب ہے نا, میری بات سنیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ہوا ہے, یہ سچا خواب ہے, میں تکمیل کروں گا. لیکن میں جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں, شیطان جب سامنے آیا نا بزرگ شکل میں پھسلانے کے لیے, تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حرارت ایمانی کو جوش آیا. آپ نے زمین سے اٹھائے کنکر, زمین سے اٹھائے کنکر. رب کائنات نے فرمایا جبریل جہاں سے میرا خلیل کنکر اٹھا رہا ہے وہاں بھی نشان لگا دے, جہاں جا کر کنکر لگے وہاں بھی نشان لگا دے. مولا قدوس تیری حکمتیں تو جانتا ہے, لیکن راز کیا ہے؟ فرمایا جب حاجی صاحبان یہاں پر پہنچیں گے, یہاں سے کنکر اٹھا کر وہاں نہیں ماریں گے, حج قبول ہی نہیں کروں گا. بھی کنکر مارنا بھی کوئی عبادت ہے, لیکن وہاں خلیل اللہ کی ادا رب کو پسند آ گئی. ادا پسند آ گئی تو قیامت تک کے لیے حاجی صاحبان کنکر مارتے رہیں گے اور وہ رمی کرتے رہیں گے. اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, 2021 میں رب نصیب فرمائے, وہاں جا کر منظر دیکھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر ادا کو رب کائنات نے حج کا بھی حصہ بنا دیا ہے, عبادت بنا دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا ہم, اس کا نام ہے بیت اللہ, خانہ کعبہ. یہی کہتے ہیں نا بھئی 2 رکعت نماز فرض جمعہ, پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے. یہ خانہ کعبہ کیا ہے, یہ کوٹھا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی بنیادوں کو اٹھانے والا بھی میرا خلیل ہے. قرآن کے لفظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور اس وقت کو یاد کرو محبوب جب خلیل اللہ علیہ السلام, اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام میرے گھر بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. میں اس غلط فہمی کو یہاں بھی دور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی بنیادیں رکھنے والا وہ جبریل امین علیہ السلام روح اللہ ہے. خود جبریل امین علیہ السلام ہیں, اور یہ عین دنیا کے وسط میں ہے, دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے خانہ کعبہ. یعنی آسمان سے بیت, اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے, نیچے ہمارا بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے, اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں, اور ان کا خطیب جبریل امین علیہ السلام ہے. اور وہ خانہ کعبہ جس کی بنیادیں خود جبریل امین علیہ السلام رکھی, پھر اس کے بعد
حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو اوپر اٹھایا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام انہوں نے آگے اٹھایا، پھر علی ھذا القیاس پھر چلتا رہا۔ اب میں سلسلہ بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو جبریل نے بنیادیں رکھی تھیں اور آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، انہی بنیادوں پر خلیل اللہ نے بھی اوپر اٹھا دیا۔ اور کیسا منظر ہوگا جب حضرت صاحب کوئی آبادی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، وہاں پر ریگستان ہے اور صرف وہ چشمہ ہے پانی کا جاری، یہ ساری ہے، اور وہ اللہ کا گھر خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، فرمایا اب بنیادیں اٹھاؤ، اور بنیادیں اٹھائیں۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں، ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا بھی اس وقت وہ اللہ کا گھر بنا ہوا نہیں تھا، جب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا تھا اس وقت بیت اللہ بنا ہوا نہیں تھا، مگر آپ نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا تھی بھلا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی کچھ اولاد کو یعنی ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں بسا کر جا رہا ہوں۔ اور وہاں پر یہ بھی فرمایا، یہاں فرمایا کہ جہاں کو کھیتی باڑی نہیں ہے، غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، لیکن ایک نسبت ہے، کہا عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب جا رہا، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا جہاں تیری میری نگاہ نہیں جا سکتی وہاں نبی کی نگاہ جا سکتی ہے۔ بے ریت کا ٹیلا تھا، کہا عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا یہ نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور پھر اگلی بات یہ فاجعل افئدۃ من الناس، فرمایا جو تیرے محبوب بندے ہیں نا انہاں دے سارا نے دل انہاں ول پھیر چھڈ۔ ہائے ہائے ہائے، آج پھرے نا دل پھرے، آج خدا دی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ میں جو مومن بیٹھا ہوا ہے دل میں تڑپ ہے نا رب کے گھر میں جائیں، جی تڑپ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں جو محبت ہے، رب کائنات کی قسم، خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا جو دنیا کے کسی کونے میں ہے سینے میں ایمان کا نور، تو میری اولاد کی طرف پھیر دے، کھینچے چلے آئیں۔ اور پھر یہ بھی دعا فرمائی وارزقہم من الثمرات، اور مولا انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، بولے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی بے موسمہ پھل نہیں ملتا، اگر مکہ مدینہ میں چلے جائیں تو مل جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جائیں، حاجی صاحبان بیٹھے ان سے پوچھیے، حاجی صاحبان ہاتھ کھڑا کریں، ذرا میری بات سنیں، حاجی صاحبان ہاتھ کھڑا کریں، یہ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے ان سے پوچھیے وارزقہم من الثمرات، خلیل اللہ علیہ السلام نے 400 سال پہلے دعا کی، اور جب دعا کر رہے تھے خدا کی قسم وہاں ریگستان تھا، کوئی ایک درخت بھی موجود نہیں تھا، اور فرمایا مولا وارزقہم من الثمرات، میری اولاد کو رزق بھی دے، شرط یہ ہے کہ پھلوں سے رزق عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اگر آج سعودی عرب کی حکومت یہ کہے شاید ہمارے پاس تیل ہے، بزنس ہے، ہم امیر ملک ہیں اس لیے پھل آتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ سعودی عرب کی حکومت کا کمال نہیں، یہ کمال ہے تو خلیل اللہ کی دعا کا ہے۔ خلیل اللہ کی دعا کے آج بھی ثمرات دیکھیں، دنیا کے کسی کونے سے کوئی پھل نہیں ملتا تو آج مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے۔ اور فرمایا وارزقہم من الثمرات۔ اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو چاہیے وہ محنت کرے اولاد کے لیے، باپ کو چاہیے اولاد کے لیے محنت کرے، انہیں مکان بنا کر دے، انہیں کاروبار بنا کر دے، انہیں دکان بنا کر دے۔ میری بات سنیں، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا مولا اسکنت من ذریتی، اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دعا کر کے جا رہا ہوں وارزقہم من الثمرات، میری اولاد کو رزق حلال پھلوں سے عطا فرما، اور کیوں؟ لعلہم یشکرون، مولا تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔
میری بات سنیں، کبھی جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا فتویٰ ہے، فرمایا اگر بیوی کھانا تیار کر دے، بندہ خامد عشاء کی نماز کے لیے گھر میں داخل ہوا ہے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کی دلیل کے طور پر، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیوی نے گھر میں کھانا پسندیدہ خامد کا ٹیبل پر رکھ دیا، کہا خامد کھانا تیار ہے، فرمایا ادھر نماز کا وقت ہو جائے، آپ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھے کھانا کھا لے۔ کیوں؟ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو توجہ ہو سکتا ہے کھانے کی طرف چلی جائے، کھانا کھا کے پڑے گا تو رب کا ڈاڈا شکر ادا کرے گا۔ تو شکر کب ہوتا ہے؟ وہ خلیل اللہ کی دعا بتا رہی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، مولا انہیں پھلوں سے رزق عطا دا تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں اور شکر کے سجدے کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اللہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں رب نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور کبھی بیمار ہوتا ہے نا راجگیر مستری اور اساری کرنے والا بندہ، اینو کدی حقیر نہ جاننا، یہ سنت خلیل ادا کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنت خلیل ادا کرتا ہے۔ اور سنو، کبھی مزدور کو بھی حقیر نہ جاننا، یہ اینٹیں اٹھانے والے کو، گارا اٹھانے والے کو کبھی حقیر نہ جاننا، یہ سنت اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، گارا اٹھا کر لا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیوار اونچی ہو جائے نا تو وہ مالک کہتا ہے بھائی اب گو کا انتظام کر، پھر آگے اونچی ہوگی دیوار۔ اب آسمان والتقا خلیل نے عرض کی، مولا میں تو مزدور ہوں نا، گھر تو تیرا ہے، تو گھر بنانے والا جو ہوتا ہے وہی انتظام کرتا ہے۔ فرمایا خلیل ٹینشن نہ لے، ہم ایسا انتظام کریں گے قیامت تک خطیب ممبر پر بیٹھ کر بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ کیسے؟ رب کائنات کی قسم، اللہ نے فرمایا خلیل اب جا پتھر پر کھڑا ہو جا، جتنی ضرورت ہوگی پتھر اوپر چلا جائے گا۔ آج لفٹ ہے نا، لفٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ لفٹ دیتی ہے نا بھئی دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ، چوتھی منزل میں، اب رب نے پتھر کو لفٹ بنا دیا۔ اور پتھر، میری بات سنیں، پتھر اتنا سمجھدار بن گیا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اوپر جانا ہے تو پتھر اوپر جا رہا ہے، نیچے آنے کی ضرورت ہے، پتھر نیچے آ رہا ہے۔ اور یہ پتھروں کے نصیب جاگے ہیں جو خلیل اللہ کے قدم چوم رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے، خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رب کائنات کوئی دین کی خدمت لے لے نا، مسجد کی نوکری لے لے، مدرسے کی نوکری لے لے، کوئی دین کی خدمت کر لیں، تو پھر عاجزی کے ساتھ خلیل اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہیں مولا یہ خدمت قبول فرما لے۔ حضرت صاحب خدا دی قسم جی، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنا دیا، بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کی، فرمایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس خدمت کو تو قبول فرما لے، اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اور فرمایا انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے حال سب کچھ تیرے سامنے ہے، یہ اس خدمت کو قبول کر۔ پھر خاص طور پر حج کے لیے دعا فرمائی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ ہم سارے ملت خلیلی ہیں، بولو ملت خلیل علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، مولا ہمیں فرما بردار بنا، پھر ہماری اولاد میں سے ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا فرما، امت مسلمہ دی۔ پھر اگلی بات ہے، فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مولا مناسک حج بھی سکھا، پھر ہماری توبہ کو قبول فرما، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
اب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام، اب میری بات سنیں، میں دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، گھنٹوں اس پہ تقریر ہو سکتی ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک حاجی صاحبان بیٹھے ان سے پوچھئے، شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد، آپ کے گھر والے، ابراہیم علیہ السلام، آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی کی اداؤں کو رب نے حج بنا دیا ہے۔ بھی خاندانوں، میری بات سنیں، کبھی دوڑنا بھی عبادت ہے۔ اگر قبلہ قاری عرفان شاہ صاحب نماز پڑھا رہے ہو نا مغرب کی، تو جناب مسجد میں داخل ہوں، اب امام جب چلے گئے رکوع میں، تو آپ دوڑ کر مسجد میں آئیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں حکم یہ دوڑ کرنا ہے، مسجد کے ادب کا احترام کریں، خیال کریں۔ اگر رکوع نہیں پا سکتے کوئی بات نہیں، دوبارہ دہرا لینا، مسجد کا ادب کریں، دوڑنا عبادت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم، قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا دیکھو نا وہ بندی دوڑ لگا رہی تھی نا صفا سے مروہ تک، رب نے فرمایا جہاں صفا سے دوڑ لگا رہی ہے نا وہاں بھی جبریل نشان لگا دے، جہاں مروہ پر جا کر اونچی ٹبے پر رک رہی ہے نا وہاں بھی نشان لگا لے۔ رب کائنات جل مجدہ نے یہ حکم فرمایا، مولا تیرے راز، تیری حکمتیں تو جانتا ہے، لیکن راز کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ فرمایا حکمت یہ تھی کہ جبریل نے عرض کی مولا یہ کیوں نشان لگائے جا رہے ہیں؟ فرمایا جبریل نشان لگا دے، قیامت تک کوئی بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، شیخ الحدیث آئیں گے، مفتی آئیں گے، پیر آئیں گے، لیکن صفا سے مروہ تک جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ کی سنت سمجھ کر یہاں دوڑ نہیں لگائیں گے، حج عمرہ قبول ہی نہیں کروں گا۔ بھی دوڑنا بھی عبادت بن گیا۔ اور پھر یہاں تک حاجی صاحبان بیٹھے ان سے پوچھئے، جب صفا سے دوڑ لگا رہا ہوتا نا حاجی، وہاں پر سبز لائٹ لگی ہوتی ہیں، سبز لائٹ، سبز رنگ کی لائٹیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حاجی یہاں جو نیچی جگہ ہے، نشیبی جگہ ہے، یہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں جلدی دوڑ۔ کیوں کہ یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کی اماں حضور مائی ہاجرہ آئی تھی وہ بھی تیز بھاگی تھی، اب تو بھی تیز بھاگ، تو بھی وہاں سے تیز بھاگ۔ یہاں تک رب کائنات نے ان ادا کو محفوظ فرما دیا۔ یہاں ایک جملہ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، ایک نام نیاد ایک سکالر ہیں، ٹی وی پر آئے ہیں، میں اس کی تردید کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی نبیوں کی ادائیں تو عبادت ہوتی ہیں، غیر نبی کی ادا عبادت نہیں ہوتی۔ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، سن لیں میری بات، پوری دنیا میں بات جائے گی، سمجھانا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ سن لیجئے میری بات، کوئی عورت نبی نہیں ہو گزری، سارے بولے بے شک، 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، نبی عورت نہیں ہوئی۔ ہاں عورت نبی کی زوجہ ہو سکتی ہے، نبی کی ماں ہو سکتی ہے، مانتا ہوں، اب ماننا پڑے گا مائی ہاجرہ نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کی زوجہ ہے، اور مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہے، نبی نہیں ہے۔ بولو نبی، ہاجرہ نبی نہیں ہے، ہاجرہ ولیہ ہے، اور ولیہ کو ادا کو، ولیہ کی ادا کو رب نے عبادت بنا دیا۔ اور یہاں تک فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ پر ولیہ کی نشانی پر آؤ تو سمجھ لو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں ولیہ کے قدم لگ جائے، میری بات سنو، میں کہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہاجرہ سلام اللہ ولیہ ہیں، سارے بولو کیا ہے، ولیہ ہیں، ولیہ کے قدم لگ جائیں، اللہ کی نشانی وہ جگہ بن جاتی ہے، سارے بولو اللہ کی نشانی بن جاتی، پکی بات ہے نا بھائی، جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور اس حد تک رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے یہ ولیہ کے جہاں قدم لگے ہیں صفا مروہ پر، یہاں پر آ کر ان کی بھی حرمتی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، یہاں ادب کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو صفا مروہ کی پہاڑیوں کی تعظیم کرے، تعظیم کرنا مومن تیرا کام ہے، دلوں کا تقوی عطا کرنا مولا کا کام ہے۔
رب دلوں کا تقویٰ عطا فرمائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں سنو، جہاں ولیہ کے قدم لگ جائے وہ جگہ شاعر اللہ بن جاتی ہے، تعظیم کے قابل ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، اور جہاں داتا حضور کے قدم لگ جائیں، اونچی آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ، جہاں بابا خاکی شاہ کے قدم لگ جائیں، خوش نصیب ہو میری بات سنو، جہاں بابا بلے شاہ کے قدم لگ جائیں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں مزید ایتے پڑھنا شروع کر دوں گا، میری بات سن لیں۔ یہ تو صفا مروہ ہے نا، جہاں ولیہ کے قدم لگے وہ شاعر اللہ بن گئے۔ قبلہ استاد القرہ استاد الوفات تشریف فرما ہے، میری اس بات کی تائید کریں گے، قرآن مجید ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ایک پتھر پر خلیل اللہ کے پاؤں پڑے، پاؤں مبارک لگے، رب نے فرمایا اے پتھر تو موم کی طرح نرم ہو کر آج ذرا محبت سے خلیل کے پاؤں چوم لے، تلوے چوم لے۔ اب پتھر موم کی طرح نرم ہوا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مقام ابراہیم ہے نا، شیشے میں بند ہے، میرے بال دیکھو، خیل کو خانہ کعبہ کے سامنے دیکھیں، شیشے میں بند ہے، پتھر ہے، اس کے اندر حاجی صاحبان آپ کو سمجھائیں گے، اس پتھر اس شیشے میں بند اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ وہ جو قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وہ مقام ابراہیم شیشے میں بند ہے۔ معلوم ہوا جہاں خلیل کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مقام ابراہیم بن جاتی ہے، جہاں مائی حاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ شاعر اللہ بن جاتی ہے، جہاں موسیٰ کلیم اللہ کے قدم لگ جائیں وہ کوہ طور بن جاتی ہے، جہاں نوح پیغمبر کے قدم لگ جائیں وہ دودھی پہاڑ بن جاتا ہے، اور جہاں محمد عربی کے قدم لگ جائے وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ اور میں سمجھانا چاہتا ہوں جہاں ولیہ کے قدم لگ جائے شاعر اللہ، اور جہاں میرے داتا حضور کے قدم لگ جائیں، میری بات آج کیوں کہتے ہو شرق پور شریف؟ سارے بولو شرق پور، اجمیر شریف، میری بات سنیں تونسا شریف، یہ جو کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہو کہ جہاں ولی کا جسد پاک ہے، ولی لیٹا ہوا ہے، وہ مٹی جو ولی کے جسم کے بوسے لے رہی ہے وہ شرافت کے قابل ہے، وہ شرق پر شریف بن جاتا ہے، وہ اجمیر شریف بن جاتا ہے، اور شریف کا لفظ چھوٹا ہے، شاعر اللہ کا لفظ بڑا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، کیسا منظر ہوگا حضرت صاحب جب اللہ کا گھر بنا دیا نا، تو عرض کی مولا بڑے بڑے لوگوں نے جا کر کوٹھیاں بنا دینے، جب کوٹھی بن جائے نا، بنگلہ بن جائے تو پھر مالک انعام دیں دینے نا، مالک تھوڑے پیسے دیں نا، انعام دیں دینے۔ عرض کی مولا اب انعام دینے کا وقت آ گیا ہے، تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اللہ نے فرمایا خلیل مانگن کی منگنا ہے، مانگن خلیل کی منگنا ہے۔ عرض کی مولا میں مانگتا ہوں آپ سے ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ایک ہی پھول ہے تیرے پاس محمد مصطفیٰ، بس وہ دامن پھیلا دیا۔ عرض کی مولا یہ پھول اب ابراہیم کی گود میں ڈال دے، یہ میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی مزدوری کا ثمر رب نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا مولا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا محمد عربی تو بھیج چھڑ۔ اب محمد مصطفیٰ کے لیے دعا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دادا ابراہیم اپنے اللہ کے گھر کو بناتے وقت فرمایا مجھے بھولا نہیں ہے، اے امت قیامت تک نماز میں درود پڑھتے ہوئے تم نے میرے دادا کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھ لو، باقی جو دیتا درود پڑھو، لیکن سرکار نے تخصیص فرمایا نماز کے اندر جب درود پڑھنے کی باری آئے تو کیسے پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اے میرے پیارے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، آل محمد پر درود بھیج،
اور کما صلیت جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. یہ درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, یاد رکھ لیں یہ مصطفیٰ نے تعلیم دی ہے. اگر اس کی گہرائی میں جائیں حضرت صاحب میں حیران ہوا. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک ایک فرمان پہ اگر ہم قلم لے کر بیٹھ جائیں شرح لکھنے تشریح لکھنے, ہماری زندگی بیت جائے ختم ہو جائے, مگر کبھی بھی ایک حدیث کی شرح بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اور میں بحیثیت عالم دین کبھی گہرائی میں جاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں درود پڑھو تو فرمایا مجھ پر, میری آل پر, خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی آل پر پڑھو, اور آدم تا محمد مصطفیٰ. جب میں نظر دوہراتا ہوں میری بات سنیں, آپ یہ اس پہ غور کریں. اب نماز میں خاص طور پر 1.25 لاکھ نبیوں میں سے محمد مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام دونوں کا ذکر آیا, ان پر درود بھیجو. کیوں آیا؟ اس لیے جب میں نے اس پر نگاہ دوڑائی میں نے دیکھا کہ 2 خاندان ایسے ہیں, 2 فیملیز ایسی ہیں انبیاء کرام میں سے جن پر نماز میں درود پڑھتے ہیں. یہ 2 خاندان ایسے ہیں جن پر نماز میں درود پڑھتے ہیں. اور آدم تا محمد مصطفیٰ, جب میں نے بحیثیت عالم دین نظر دوڑائی میں نے دیکھا قربانی والے گھر بھی 2 ہیں, درود والے گھر بھی 2 ہیں. جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ. قربانی والے گھر بھی 2 ہیں تو درود والے گھر بھی 2 ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی, اور قربانی ایسی دی جس کا نام لینا تو آسان ہے مگر نبھانا بڑا مشکل ہے. اگر آنکھیں بند کر کے میری بات پہ وزن کریں, آپ کبھی آپ تصور کریں, آپ صبر میں کام جائیں گے. آپ میں سے جڑا بندہ طاقتور ہے, میں اس کو دعوت دے رہا ہوں, آپ میں سے جو طاقتور بندہ ہے, بڑا دلیر ہے, وہ ہاتھ میں چھری لے اور آج تجربہ کر لے. بیٹے سے کہیں بیٹا آج میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹا آپ کے پاس آئے گا, بھاگ جائے گا, محلے میں شور مچائے گا, میرا باپ ہاتھ میں چھری لے کر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. مگر خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام اتنے بہادر ہیں کہ جب بیٹے سے کہا نا یا بنی انی ارا فی المنام, بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, خواب تجھے ذبح کر رہا ہوں. آگے پتہ ہے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور جو رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزرے. یا لفظ بڑے مزیدار ہیں, میری بات سنیں, جو عربی سمجھنے والا وہ سمجھے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا حضور جو رب نے حکم دیا ہے نا آپ کر گزرے. مطلب کیا ہے بھئی؟ سوال تو یہ تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں. بھی بات ہو رہی تھی ذبح کی, تو آگے اسماعیل فرماتے ابا جی لاؤ چھری مجھے ذبح کر دو, مگر یہ ذبح کی بات نہیں کی. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا حضور جو رب نے حکم دیا ہے اگر ذبح کا حکم ہے تو ذبح بھی کر دیجئے, اگر ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کرنے کا حکم ہے وہ بھی کر دیجئے, جیسا رب کا حکم ہے اسماعیل ویسے راضی ہے. اور میرا قلندر لاہوری بولا, علامہ اقبال بولا اسی مقام پر, اس نے کہا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور وہ مقام ہے, یاد رکھ لیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اطاعت گزار ہیں حضرت صاحب, جہاں اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. بولو اپنی کوئی خواہش. اور یاد رکھ لو جب تک بندے کے اندر اپنی خواہش رہتی ہے تب تک وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا. ولی تب بنتا ہے جب اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بظاہر یہ سن لیں, کل آپ نے قربانی کرنی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں میرے محترم, یہ تو ایک علامتی قربانی ہے. قربانی دینے کی علامت ہے کہ بھئی ہاتھ میں چھری لی اور آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. بولے اپنے ہاتھوں سے. میری بات سنیں, اگر کوئی بڑا سیٹ بنے, چودھری بنے, وہ کہے جی نہیں میرے کاٹن دے کپڑے خراب ہوندے نے میں ذبح نہیں کراں گا, میری گل سن غور نال. خدا دی قسم جے صحابی رسول فرماندے نے, ہاتھ علی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے, میں پاس کھڑا ہاں تے حضور نے مینوں حکم نہیں دیتا
مینو حکم نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا لٹاؤ تساں تے زیبا محمد عربی کر دے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانوروں کو یہ نلانا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ سن لیں میری بات، یہ جانوروں کو جو دیکھ بھال کرتے ہیں نا آپ لوگ، یہ سب کچھ رب کی عبادت کر رہے ہیں. اور جانور، اور یہ جانور سے جو پیار کرتے ہیں آپ قربانی کے جانور کے ساتھ، یہ سارا میری مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہے. اور میرا بھائی اتنی کافی ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں جس میں یہ حدیث کل پڑھ کر سنائی نہ جائے. ہر مسجد کا خطیب جب عربی میں خطبہ دیتا ہے نا، عربی زبان میں خطبہ دیتا ہے، تو یہ حدیث لازمی بیان کرتا ہے عربی زبان کے اندر کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. سرکار نے فرمایا حسنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو خوبصورت بناؤ. حسنوا حسن دو انہیں، نلاؤ، یہ جو کچھ کرتے ہو ڈیکوریشن جو کچھ بھی ہے سجاوٹ کرتے ہو، فرمایا سجاؤ. کیوں؟ یہاں تک مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ بظاہر تمہیں جانور نظر آتا ہے، اس جانور کی نسبت جب تک سنت ابراہیمی سے نہیں ہوئی تھی تب تک یہ عام تھا، اس میں نقرہ تھا، کامن نون تھا. جب اس کی نسبت سنت ابراہیم سے ہو گئی یہ اب عام نہ رہا، خاص بن گیا ہے، اور یہ اللہ کی نشانی بن گیا ہے، یاد رکھ لیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ بظاہر علامتی ذبح ہے. بتانا چاہتا ہوں، ہاتھ میں چھری لی، بظاہر آپ نے جانور پر رکھی، اور اس کا مطلب یہ ہے، میں اس حدیث سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور ذبح کرنے سے پہلے جہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، وہاں حضور فرماتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری بات اب دل پہ ہاتھ رکھ کر توجہ سے سنیں، میری بات سنیں. قبلہ استاد القرآ تشریف فرمائے، یہ آپ کو آیت بھی نکال کر دیں گے، ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں اب قل محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و مماتی و حیاتی، فرمایا کہ جو میرا زندہ رہنا اور مرنا، فرمایا یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب ہے کہ مولا یہ قربانی دینی جو ہے نا، قربانی دینی یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ان لوگوں پر، میں ٹی وی کی سکرین پر دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے وہ 15 لاکھ کا ویڑا خریدا، 15 لاکھ کا. اب کوئی بات نہیں ہے، مباح ہے کام، لیکن یہ کبھی غور کریں 15 لاکھ سے کتنے غریب پل سکتے ہیں. میری بات پہ توجہ کریں. بالکل جانور خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن یہ جو مقابلہ بازی ہے نا، دکھاوا ریاکاری آ گئی ہے، یہ دکھاوا ریاکاری سے بچیں. اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ آیت تلاوت فرماتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مولا میری نماز، میری قربانی، زندگی، موت، سب کچھ مولا تیرے لیے ہے. اس سے خلوص سبقہ یاد رکھ لیں. اور جو خلوص سے ہوتی ہے قربانی، خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر قربانی کرنے والا ہاتھ میں چھری لیتا ہے، جانور کے جسم پر لگی اور پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. اور پھر کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، وہ سن لیں میری بات. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ جانور کے جسم پر جتنے کھال پہ بال ہوتے ہیں نا، بال، فرمایا رب کائنات اتنی نیکیاں اس قربانی کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے. بھئی میری بات سنیں. اور پھر یہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط ہوگا، پل صراط. پل صراط کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار زیادہ تیز ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور لوگ کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم. فرمایا جب لوگ کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، فرمایا میری امت آئے گی اور جن جانوروں کی قربانیاں کی ہوئی ہوں گی انہی جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر بجلی طرح گزر جائیں گی. اور کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بظاہر بکرا کرنے والوں سنو، یہ بکرا پل صراط پر کام آئے گا. پل صراط پر آپ کی سواری بنے گی، کام آئے گا، اور اس پر سوار ہو کر آپ جا رہے ہیں. بہرحال اس کے اندر دکھاوا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. وقت ختم ہو گیا ہے. میں
انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ العظیم جامع مسجد اعظم میں نماز عید 7 بجے جی انشاءاللہ 7 بجے جامعہ مسجد حضرت بابا خاکی شاہ میں نماز عید الاضحیٰ یعنی نماز قربانی کی جو عید ہے انشاءاللہ کل ہوگی، اور کل 7 بجے جماعت کھڑی ہوگی۔ تمام احباب جو ہے وقت سے پہلے تشریف لیں 7 بجے سے پہلے، تاکہ آپ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں، دیگر مسائل سیکھ سکیں، اور اللہ رب العزت جل مجدہ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔